السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہنا اسلم آفیشلز۔ اپنے ناول زندگی مسکرا دو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ زندگی مسکرا دو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج قسط نمبر 21 ہے، تو چلیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، میں ہوا کی بیٹی ہوں کوئی کھلونا نہیں، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا، تو پھر کیوں ابن آدم مجھ سے کھیل گیا۔ دلشاد، اتنے لوگ چلے گئے، تم ہی مجھے اطلاع کر دیتی۔ حسین الہی کی آواز میں شکوے کے ساتھ ساتھ کھو دینے کا ملال بھی تھا۔ اماں نے منع کیا تھا۔ ہاں، انہیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے تو ان سب کو جیتے جی مار دیا۔ میرے جیسے خود غرض انسان جو دوسروں کی آنکھوں میں تیرتی ہوئی حسرتیں دیکھ کر بھی جان بوجھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، صرف اپنی حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ پچھتاوے آنسوؤں میں ڈھل کر گالوں پر پھیلنے لگے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے کچھ اور گہرے ہوئے۔ دلشاد کے لیے اسے دیکھنا دشوار ہوا۔ وہ نظریں چرائے کھڑکی سے پار دیکھنے لگی، مگر جہاں گزرتی گاڑیوں کی روشنی لمحہ بھر سڑک کو روشن کرتی اور پھر کہیں اندھیروں میں گم ہو جاتی۔ دلشاد، میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا۔ جانتا ہوں تمہارا ظرف بڑا ہے، تم مجھے معاف کر دو گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی میری سزا کبھی ختم نہ ہو۔ تمہارے دل کے گلستان کو میں نے نخلستان بنا دیا۔ میرا جرم معافی کے نہیں، سزا کے لائق ہے۔ جو ہوا وہ قسمت کی لکیروں میں تھا، اور قسمت بدلنے کا اختیار تو صرف خدا کے پاس ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اپنا یہ حق استعمال کیا۔ طلاق دینا گناہ نہیں ہے۔ بولتے ہوئے ابھی بھی نظریں کھڑکی پر جمی تھیں۔ فرار کا شاید یہی راستہ تھا اس کے پاس۔ نہیں دلشاد، جس طرح میں نے تمہیں طلاق دی یہ گناہ ہے۔ تم جس درد سے گزری، اس درد کا اندازہ اس وقت ہوا جب میں خود اس درد سے گزرا۔ تب مجھے پتہ چلا میں کتنا کمزور انسان ہوں۔ میں تو صرف ایک عورت کی جدائی نہ سہ پایا۔ بولتے ہوئے شاید تھک گیا تھا، صوفے پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ شاید خاموشیاں اس کے چپ ہونے کی منتظر تھی، چاروں اور پھیلتی ہی چلی گئی۔ سکوت میں بلا کی وحشت تھی۔ دلشاد نے کھڑکی سے نظریں ہٹائیں تو نظریں تھکے ہارے انسان پر پڑی۔ وہ بند آنکھوں کے ساتھ لمبی لمبی سانسیں لیتا شاید دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔ دلشاد نے گھبرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا، مگر وہ صوفے پر گرتا ہی چلا گیا۔ اس نے گھبرا کر ڈاکٹر کو فون کیا۔ مسز حسن، انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑے گا، ان کی حالت تسلی بخش نہیں ہے۔ ڈاکٹر مشورہ دینے کے بعد ایمبولینس منگوانے کے لیے فون کر رہا تھا۔ فرحان الہی بے اختیار اپنے باپ سے لپٹ کر رو دیا۔ پاپا پلیز آنکھیں کھولے۔ وہ حسین الہی کو بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا۔ دلشاد نے تڑپتے ہوئے فرحان الہی کو اپنے بازوؤں میں چھپا لیا۔ بیٹے کی تکلیف پر بڑی اماں کی ممتا تڑپ اٹھی۔ بیٹے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بے آواز رو رہی تھی۔ حسین الہی کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ پاپا اس دنیا سے جا رہے ہیں، انہیں معاف کر دیں۔ انہوں نے اپنی خود غرضی کی سزا اسی دنیا میں پا لی، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گی تو ان کی روح کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ وہ بڑی اماں کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ان سے التجا کر رہا تھا، اور بڑی اماں نے فرحان الہی کی التجا کو رد نہیں کیا تھا۔ خود کو خدا کے سامنے گناہگار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔